اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ غیب کی چھپی ہوئی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے یہ سب کچھ کیا تھا، اور جب وہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ یہ اعلیٰ مفاہیم تورات کے کسی پرانی آسمانی کتابوں میں مذکور نہیں، یہ تفسیر موضوع القرآن میں لکھا ہوا ہے، اور تفسیر تھانوی میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو بیان ہوا یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، کیونکہ وحی کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کی تمام تفصیلات نہیں جان سکتے تھے، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہی نہ تھے۔ اس لیے یہ قصہ سنانا دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور صاحب وحی ہونے کی، مگر باوجود تمام عقلی و نقلی دلائل کے بہت سے لوگ حق بات کو نہیں مانا کرتے۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک امتحان اس طرح لیا تھا کہ انہوں نے ایک محفل میں یہ مطالبہ کر دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام کنعان سے مصر کس طرح آئی۔ اس سوال کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوسف علیہ السلام کی تلاوت فرمائی اور اس طرح ثابت فرما دیا کہ میرا معلم صرف خدا ہے، لیکن یہودیوں کی کٹ حجتی ملاحظہ فرمائیں کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ قصہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ سارے حقائق وحی پر مبنی ہیں، ورنہ مکہ جیسے ماحول میں زندگی گزارنے والے کسی شخص کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ ان حقائق تک رسائی کے دو ذرائع ہو سکتے ہیں، اول یہ کہ آپ خود اس وقت موجود ہوں اور برادران یوسف علیہ السلام کے اعمال کا مشاہدہ کر رہے ہوں، دوسرا وحی کے ذریعے یہ حقائق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے ہوں۔ پہلی صورت سب کے لیے آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برادران یوسف علیہ السلام کے پاس موجود نہ تھے، لہذا دوسری صورت وحی کے ذریعے ثابت ہونا ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ سوال اٹھائے کہ تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ ان حقائق کو بائبل اور دوسری قدیم کتب کے ذریعے حاصل کیا ہو۔ جواب یہ ہے کہ قدیم کتابوں مثلا بائبل یا تلمود کا بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قصے کے اہم ترین حصوں میں قرآن اور ان کتابوں میں اختلاف ہے، بلکہ ان کتابوں میں تو اس قصے کا صرف واقعاتی پہلو مذکور ہے، وہ بھی اختلاف کے ساتھ، لیکن اس کے رسالتی اور روحانی پہلو کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے جو اس قصے کی روح ہے۔ تاریخ کے پوشیدہ حقائق کا بیان کرنا قرآن کے وحی من اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے، یہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے۔ ہمیں شہادت کی دعا کرنا چاہیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ خدایا تیری حمد کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے مجھے سعادت حاصل ہو اور میرا شمار تیرے اولیاء کے صدقے سعادت مندوں میں ہو اور تیرے دشمنوں کی تلوار سے قتل ہو کر شہداء کی فہرست میں شریک ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب سوال ہوا کہ کیوں شہید کو فشار قبر نہیں ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سر پر شمشیر کی ضربت ہی کافی ہے۔ شہداء کا تورہ امتیاز یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ خدا کی جانب سے شہداء کے لیے 7 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، خون کا سب سے پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے تمام گناہ بخش دی جاتے ہیں۔ نمبر 2، اس کا سر اس کی زوجہ جو حور العین میں سے ہونے والی ہوتی ہے اس کی آغوش میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، وہ مرتے ہی بہشتی لباس زیب تن کر لیتا ہے۔ نمبر 4، رضوان جنت اس کی بہترین خوشبو سونگھ کر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ نمبر 5، جنت میں اپنے مقام کا نظارہ کرتا ہے۔ نمبر 6، اس کی روح سے کہا جاتا ہے جنت میں جہاں چاہو سیر کرو۔ نمبر 7، وہ جلوہ الہی کا دیدار کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔